تو دوستوں مس مارول کا آج کا ایپیسوڈ دیکھ کے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ مزہ آیا، کیونکہ دوستوں آج کا ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھا. لٹرلی میں ڈوب گیا تھا کہانی میں، پتہ ہی نہیں چلا اچانک سے کب ایپیسوڈ ختم ہو گیا. اور دوستوں اب ایپیسوڈ 5 کی ایکچوئل میں کافی ہائپ بن چکی ہے، اور آنیسٹلی نیکسٹ ایپیسوڈ میں پاکستان کے مزید سینز دیکھنے کے لیے مزید ایکسائٹیڈ ہوں. لیکن کیا اس والے ایپیسوڈ نے پچھلے والے ایپیسوڈ کی طرح امپریس کیا یا نہیں، اور کون کون سی نیو ڈیٹیلز ہمیں دیکھنے کو ملی، یہ سب ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو بنا 1947 میں ٹریول کیے چلیے شروع کرتے ہیں. تو دوستوں اس ایپیسوڈ کے پہلے ہی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ کمالا خان فلائٹ میں بیٹھ کے کراچی پہنچنے والی ہوتی ہے، اور اس کی ماں بھی اس سے بہت ہی زیادہ ناراض ہے. اس کی ماں اسے یہ کہتی ہے کہ چونکہ ہم نانی سے ملنے جا رہے ہیں اس لیے ایک ٹیمپریری بیس پہ تمہاری پنشمنٹ کو روک دیا گیا ہے، ورنہ بھیا جیسے تم نے کارنامے کیے ہیں تمہیں تو عمر قید ہونی چاہیے. لیکن سنس وہ نانی سے ملنے جا رہے ہیں تو ابھی ایز آف ناؤ کوئی بھی پنشمنٹ نہیں ملی. اب جیسے ہی یہ لوگ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ نانی کے ساتھ دو نالائق کزنز اس کو لینے آتے ہیں. اب ان کو میں نالائق اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے جا کے یہ دونوں کمالا کو مارکیٹ میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح ٹپیکل پاکستان کے کزنز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد والی کنورسیشن تھوڑی ویئرڈ فیل ہوتی ہے کیونکہ پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی اپنے سارے ریلیٹیوز کے درمیان انگلش ہی بول رہے ہیں، لیکن چلو ہضم کر لیتے ہیں. پھر کمالا نانی کے ساتھ مل کر ان کے گھر پہ پہنچتی ہے جو بہت ہی شاندار بنگلہ ہے. اس کے بعد جب کمالا اپنے روم میں پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی نانی نے کافی ساری پینٹنگز کر رکھی ہیں. اس کی نانی اس کو آ کے یہ بتاتی ہے کہ پارٹیشن کے ٹائم کی ان کے پاس جتنی بھی میموریز تھی انہوں نے ان سب کو ان پینٹنگز پر اتار دیا ہے. پھر اس کے بعد اس کی نانی اس کو عائشہ کی تصویر بھی دکھاتی ہے جو انہوں نے خود سے بنائی ہے، اور اپنی جوان پر نانی کو دیکھ کر کمالا کافی ساری امیوزڈ ہو جاتی ہے. اور یہاں پر میں نے ایک اور چیز نوٹس کری کہ کمالا کی ممی کی طرح نانی بھی آؤ آؤ چلو چلو بیٹھو بیٹھو یہ سب کچھ بہت اچھے سے بول لیتی ہیں. پھر اس پوری سیکوینس میں ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ کمالا کی نانی کیسے پارٹیشن کے ٹائم پر کھو گئی تھی، لیکن سم ہاؤ اس بینگل نے ستاروں کی مدد سے ان کو راستہ دکھایا اور وہ اپنے فادر کے پاس سم ہاؤ پہنچ گئی. اور یہ پوری کی پوری کہانی اس ایپیسوڈ کے اینڈ میں کنیکٹ کرے گی، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. پھر کمالا خان کراچی پہنچنے کے بعد وہاں کی گرمی اور وہاں کے اسپائسی فوڈ سے بہت تنگ ہے. اس کے بعد کمالا ایک کپڑے والے سے بارگن کرتی ہے اور ایک بھائی صاحب تو فوٹو کھینچ کر لٹرلی 1500 مانگ لیتا ہے. خیر اگر ہم ان بھائی صاحب کے پیچھے غور کریں تو ہمیں ایک QR کوڈ دکھتا ہے. اس QR کوڈ کو سکین کرنے کے بعد آپ مارول کی فری کامک بک پیج پہ پہنچ جاتے ہو جہاں پہ آپ کو ملتا ہے مس مارول کا ایشو نمبر 12. اور یہ ساری کی ساری سٹوری مارول والوں نے وہیں سے اڈیپٹ کی ہے کیونکہ اس میں بھی کمالا کراچی جاتی ہے اپنی نانی کے پاس اور وہیں پر اس کی ملاقات ہوتی ہے ریڈ ڈیگر سے، کریم سے. پھر اس کے اگلے سین میں ہم کمالا خان کو ایک ٹرین اسٹیشن پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہی سارے کے سارے سینز اس کو اپنے ویژن میں دکھ رہے تھے. اور کمالا بھی سمجھ جاتی ہے کہ اس کو اسی ٹرین کو ڈھونڈنا ہے. وہ جیسے ہی وہاں پہنچتی ہے تو اس کا سامنا ریڈ ڈیگر سے ہوتا ہے. تو کامکس میں ریڈ ڈیگر کراچی میں آپریٹ کرنے والا ویجیلنٹی ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں کی جان بچاتا ہے. لیکن سیریز میں ایک چھوٹا سا چینج یہ کیا گیا ہے کہ یہاں کریم کا ایک مینٹور ہوتا ہے جن کا نام ولید ہوتا ہے، اور اس کریکٹر کو پلے کیا ہے انڈیا کے فرحان اختر نے. بائی دا وے اس پورے ایپیسوڈ میں فرحان اختر کا جتنا بھی پرفارمنس تھا وہ بہت ہی زیادہ اوسم تھا. اب مس مارول اور ریڈ ڈیگر کی جو فائٹ سیکوینس تھا وہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کمالا خان اپنی پاورز کو اس طریقے سے کنٹرول ابھی نہیں کر سکتی، لیکن اب پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے کمپیئر کریں تو اس نے کافی زیادہ امپروو کر لیا ہے. پھر جب کمالا ولید کے پاس پہنچتی ہے تو اس کو بتاتا ہے کہ جو جن لوگ ہیں بیسیکلی وہ الگ ڈائمینشن سے ہیں، لیکن ان کا ڈائمینشن ہمارے ڈائمینشن کے ساتھ میں ہی ایگزسٹ کرتا ہے اور ان دونوں ڈائمینشن کو ایک نور نام کا پردہ سیپریٹ کرے ہوئے ہیں. یہ سارے جن لوگ چاہتے ہیں کہ اس بینگل کا یوز کرے اور اپنے ڈائمینشن پہ واپس چلے جائیں، لیکن جب وہ ایسا کریں گے تو وہ ان کے ڈائمینشن کا استعمال کر کے ہمارے ڈائمینشن کو وائپ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جن لوگ وہاں کے گارڈز کو بے ہوش کر کے فرار ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد فرحان اختر کمالا کو بہت اچھی ٹریننگ دیتا ہے اور وہ اس کو اپنی پاورز پر کنٹرول کرنا سکھا رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کمالا کو ایک سویٹر وغیرہ دیتا ہے. تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی کہ مس مارول کی جو کامک ایکوریٹ کاسٹیوم ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ ملتی جا رہی ہے. جیسے کسی گیم میں ہم کوئی ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں چیزیں ملتی جاتی ہیں، اسی طرح کمالا کو بھی ہر مشکل سٹیپ پر اس کا کامک ایکوریٹ کاسٹیوم ملتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اس مینٹور فرحان اختر اور ان لوگوں کے درمیان کا جو فائٹ سیکوینس دکھایا گیا وہ بہت ہی زیادہ اوسم تھا. دیکھو پرسنلی میں فرحان اختر کو آگے مزید دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس ایپیسوڈ میں فرحان اختر نے بہت ہی امپورٹنٹ کریکٹر کا رول پلے کیا ہے. تو بھائی لوگ اب کیا کر سکتے ہیں اگر مارول والوں نے اس کو نپٹا دیا ہے. پھر فرحان اختر کے سیکریفائس کے ساتھ کمالا اور کریم جو ہیں وہ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں جس جگہ پہ کچھ کپڑے وغیرہ دھل رہے ہیں. پھر کمالا اور کریم کی ان جن لوگوں کے ساتھ فائٹ شروع ہو
जाती है। तो बाय द वे अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सारा का सारा सीक्वेंस कराची में ही शूट हुआ है, तो भाई लोग आई एम सॉरी, मैं आप लोगों के फीलिंग्स को हर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इस सारी चीज की शूटिंग बैंकॉक में हुई, लेकिन फिर भी इन लोगों ने पाकिस्तान से जितना रिलेट करने की कोशिश किया है उस सबको देखने में मजा आया। फिर इसके बाद एक अजीब सी चीज होती है कि कमाला के कंगन पर जैसे ही नजमा का वेपन आकर टकराता है और वो टाइम ट्रेवल करके पहुंच जाती है पास्ट में, आई मीन 1947 में पार्टीशन के टाइम पर। और इसी रीजन के चलते जो अगला एपिसोड है वो और भी ज्यादा हाइप्ड बन चुका है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग वो पाकिस्तान इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट जो था वो पार्टीशन वाला वो देखेंगे। और वैसे यहीं पर हमने उसकी हल्की फुल्की झलक देखी है, आई मीन जैसे ही वो ट्रेन के अंदर और ट्रेन के ऊपर भी चढ़ रहे होते हैं। और इस पूरे एपिसोड में हमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायलॉग सुनने को मिलता है। जब कमाला वलीद से कंगन पे लिखी हुई चीज का मतलब पूछती है तो वलीद कहता है कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। अब इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि टाइम ट्रेवलिंग बेस्ड मूवीज में अक्सर क्या होता है कि आप जिस चीज को रोकने के लिए टाइम ट्रेवल करते हो आप खुद उसकी वजह बन जाते हो। तो दोस्तों मिस मार्वल का ये एपिसोड एकदम मस्त था। फरहान अख्तर के सारे सीन्स और उनका एक्शन बहुत ही काबिले तारीफ था। तो दोस्तों हम लोगों ने इस एपिसोड में एक प्रॉपर इंडियन एक्टर को तो देख लिया, अब पाकिस्तानी लोग भी चाहेंगे कि वो एक प्रॉपर पाकिस्तानी एक्टर को भी इस सीरीज में देखे। तो जब ये सीरीज बन रही थी तो काफी सारी रूमर्स ये थी कि हमारे जो फवाद खान है वो इस सीरीज का पार्ट होंगे। अब इस सीरीज में सिर्फ 2 ही एपिसोड रह गए हैं, तो होपफुली हमें वो नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो देखो अब इन लोगों ने तो फरहान अख्तर को मरवा दिया, लेकिन मैं पर्सनली उसको आगे भी देखना चाहता था, और मैं पर्सनली ये नहीं चाहूंगा कि ये लोग फवाद खान के साथ भी यही चीज करें। तो दोस्तों आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताना इस एपिसोड में आपको क्या चीज अच्छी लगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और इसी तरह का मजीद कंटेंट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। पाकिस्तान जिंदाबाद।